رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس نے 3 بیٹیوں کی پرورش کی اور ان کی پرورش کے سلسلے میں دکھ تکلیف پر صبر کیا اور انہیں اپنے مال میں سے کپڑے پہنائے، تو یہ لڑکیاں اس کے لیے جہنم سے آڑ بن جائے گی۔ کسی کی بیٹی کو اتنی ہی تکلیف دو جتنی اپنی بیٹی کے لیے سہ سکو، ورنہ دنیا گول کیوں ہے، اللہ تمہیں سمجھا دے گا۔ بیٹیوں کا دکھ سمجھنا بڑا مشکل ہے، ان کے لیے تو اس گھر میں جگہ نہیں رہتی جہاں وہ پیدا ہوتی ہے۔ اپنے باپ کی جان ہوتی ہے، اللہ تعالیٰ سب کی بیٹیوں کے نصیب اچھے کرے، آمین۔ کتنی نازک ہوتی ہے یہ لڑکیاں، پسند کا سوٹ نہ ملے تو عید نہیں مناتی، مگر ایک ناپسندیدہ انسان کے ساتھ چپ چاپ پوری زندگی گزار دیتی ہے۔ جب کسی کی بیٹی کو لے کر جاؤ تو اللہ کے واسطے اچھا سلوک کرو۔ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بیٹیاں گھر کا نور ہوتی ہے، انہیں کبھی دکھ مت دو۔ ایک بیٹی کے لیے بہت فخر کی بات ہوتی ہے جب کوئی کہتا ہے یہ تو بالکل اپنے باپ پر گئی ہے۔ جہیز کیا ہوتا ہے اس باپ سے پوچھو جس کی زمین بھی چلی گئی اور بیٹی بھی۔ بیٹی کی پیدائش پر دل چھوٹا کرنے والوں سن لو، اگر بیٹی عیب ہوتی تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا آنگن 4 کلیوں سے نہ مہکتا۔ بیٹی کا فیصلہ اگر غلط ہو جائے تو معافی نہیں دی جاتی، اس کو نہ معاشرہ معاف کرتا نہ اپنے، اور اگر بیٹی کی زندگی میں ماں باپ کا فیصلہ غلط ہو جائے تو کہا جاتا ہے بس بیٹی کا نصیب۔ شرط لگی تھی دنیا کی خوشی کو ایک لفظ میں لکھنے کی، لوگ کتابیں ڈھونڈتے رہ گئے اور میں نے بیٹی لکھ دی۔ لوگ بیٹی سے کہتے ہیں کہ گھر کی عزت خراب مت کرنا، بیٹے سے کیوں نہیں کہتے کسی کے گھر کی عزت برباد مت کرنا۔ بیٹی رحمت ہے اور بیٹا نعمت، اللہ قیامت کے دن رحمت پر ثواب دے گا اور نعمت پر سوال کرے گا۔ بہت خوش نصیب ہے وہ عورت جس کی پہلی اولاد بیٹی ہو۔ باپ سے بھی ملتی ہے تو اجازت لے کر، بیٹیاں رخصت ہو جائے تو حقدار بدل جاتے ہیں۔ بیٹی وہ نعمت ہے کہ جب حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ تشریف لاتے تھے تو اللہ کے محبوب حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم بھی استقبال کو اٹھ کھڑے ہوتے تھے کہ میری بیٹی آئی ہے۔ ایک لڑکی تب تک کمزور ہوتی ہے جب تک وہ روتی، جس دن اس نے رونا چھوڑ دیا تو ان کو رونا پڑے گا جنہوں نے اس کو رلایا ہے۔ ہر بیٹی کا باپ بادشاہ نہیں ہوتا، پر ہر بیٹی اپنے باپ کے لیے شہزادی ضرور ہوتی ہے۔ لڑکیاں کبھی ہارتی نہیں، انہیں ہرایا جاتا ہے، لوگ کیا کہیں گے یہی بول کر چپ کرایا جاتا ہے۔ حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اپنی بیٹیوں کو ہرگز ناراض نہ کرنا، کیونکہ یہ مشکل وقت میں تمہاری بہت ہی قیمتی مددگار ہے۔ بیٹیاں منہ پر تالے لگا کر ہنستی ہے، درد سارے دبا کر ہنستی ہے، بابا بھائیوں کی لاج کی خاطر دل کے چھالے چھپا کر ہنستی ہے۔ دل میں درد کا ایک سمندر لے کر جانے آنسو کہاں سنبھال کر رکھتی ہے۔ بے چین شہر کی پرسکون بیٹیاں رسم و دنیا کا کتنا خیال رکھتی ہے۔ بیٹیاں درد سہنے میں واقعی کمال رکھتی ہے۔ بیٹیاں درد سہنے میں کمال رکھتی ہے، سوائے خود کے وہ سب کا خیال رکھتی ہے۔ ہاں وہ نازوں سے پلی بابا کی لاڈلی بیٹیاں جانے کیسے حوصلے بے مثال رکھتی ہے۔ مائکا کہتا ہے بیٹیاں تو پرائی ہے، سسرال کہتا ہے پرائے گھر سے آئی ہے۔ بیٹی کی قدر کرے، بیٹیاں سب کے نصیب میں کہاں ہوتی ہے، گھر جو خدا کو پسند آ جائے وہاں ہوتی ہے۔
ایک بیٹا قسمت سے ہوتا ہے پر ایک بیٹی خوش قسمتی سے ہوتی ہے۔ بیٹے اکثر باپ کی زمین بانٹ لیتے ہیں اور بیٹیاں باپ کا دکھ بانٹتی ہے۔ صورت سانولی ہو یا چاند جیسی، ماں باپ کے لیے بیٹیاں پری ہی ہوتی ہے۔ چڑیا ہوتی ہے بیٹیاں مگر پنکھ نہیں ہوتے بیٹیوں کے۔ بیٹی وہ خوبصورت پھول ہے جو ہر باغ میں نہیں کھلتا۔ نصیب والوں کی پہلی اولاد بیٹی ہوتی ہے۔ بیٹیاں سچ میں محبت کرتی ہے، شوہر کے لیے میکے سے لڑ پڑتی ہے اور سسرال سے میکے کے طعنے سن کر کسی کو خبر تک نہیں ہونے دیتی، سب کچھ سہ کر بھی مسکراتی ہے۔ کتنی پیاری ہوتی ہے یہ بیٹیاں۔ بیٹی رحمت کا دروازہ، بخشش کا ذریعہ، جہنم کی ڈھال۔ مجھے فرق نہیں پڑتا یہ دنیا والے کیا کہتے ہیں، میں بہت اچھی بیٹی ہوں، یہ میرے بابا کہتے ہیں۔ بیٹی کی ذات مقدس نہ ہوتی تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی اولاد کا سلسلہ بیٹیوں سے شروع نہ ہوتا۔ بیٹی ہونا آسان نہیں ہے یار، یہ وہ ہوتی ہے جو اپنے گھر میں بھی پرائی ہوتی ہے۔ بیٹیوں سے محبت کرنا، انہیں عزت دینا اور انہیں اپنے جگر کا ٹکڑا کہنا، یہ بھی میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے۔ بیٹیاں پھولوں کی طرح ہوتی ہے اور یہ پھول آپ کے گھر کی زینت ہے۔ تھینکس فار واچنگ۔